اگر کسی عورت کو ماہواری حیض بہت زیادہ آتا ہے تو اس عورت کے لیے یہ عمل کو کرنا انشاءاللہ جلد از جلد شفا یابی کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی عورت کو کثرت کے ساتھ حیض آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، زیادہ آتا ہے، تو اس عورت کے لیے یہ عمل کرنا زیادہ مفید ہوگا۔ 7 دن تک سورہ دہر پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ خون آنا بند ہو جائے گا۔ سورہ دہر کو بعض قرآن کے نسخے میں سورہ انسان بھی لکھا ہوا کہتے ہیں، لیکن عموماً سورہ دہر کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ سورت قرآن مقدس کی 29ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ پوری سورت کو پڑھنا ہے۔ سورت نمبر 76 ہے یہ۔ حافظی قرآن صفحہ 583 کے اندر حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ پوری سورت کو پڑھنا ہے۔ اس پوری سورت کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سورت کے اندر 31 آیت نقل کی گئی ہے۔ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگا۔ 7 دن تک سورہ دہر کو پڑھ کر کے پانی پر دم کیا جائے، پھر اس پانی کو پیا جائے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو ایک عمل ہوا۔ دوسرے یہ کہ دوسرا عمل، جس عورت کی ماہواری میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے بسا اوقات، تو اس عورت کو اس آیت کو لکھ کر کے اس کے کمر پر باندھ دیا جائے، اس طریقے سے کہ یہ تعویذ جو بندھا ہے کمر پر یہ عورت کے رحم پر رہے تو انشاءاللہ شفا جلد از جلد ملنے کی امید ہے اللہ کی ذات سے۔ وہ کیا آیت ہے؟ قرآن مقدس کی آیت ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت جو ہے سورہ ہود کی ہے، پارہ نمبر 12، سورت نمبر 11، حافظی قرآن صفحہ نمبر 227، آیت نمبر 44 ہے۔ اس آیت کو اس طریقے سے لکھ کر کے عورت کے کمر پر باندھ دیا جائے اور وہ عورت کے تعویذ رحم پر رہے تو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ حدیث سے ثابت ہو، علماء کے تجربات ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ ہمیں بھی قرآن مقدس کی آیات پر عمل کرے شفا کی نیت سے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم میں سے جس عورت کو یہ بیماری میں مبتلا ہے انہیں اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ کے سے شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اس لیے جو عورتیں ہماری بہنیں مائیں یا جو کوئی بھی مبتلا ہے اس مرض میں ان کو یہ عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان بہنوں کو اس بیماری سے جلد از جلد شفا عطا فرما دیں گے۔ تیسرے یہ کہ یہ تو 2 عمل میں نے بتلا دیا، دونوں میں سے جو عمل کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل یہ کہ 313 بار سورہ کوثر روزانہ بارش کے پانی پر دم کر کے پلانا کثرت حیض کی بیماری میں بہت مفید ہے۔ جو عورت اس طریقے سے مبتلا ہے جو ہماری بہنیں اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ بہت زیادہ حیض آتا ہے، بہت زیادہ خون آتا ہے، بہت پریشان ہے، تو میں نے 2 عمل آپ کو بتلا دیا، یہ تیسرا عمل ہے۔ آپ تینوں میں سے جس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شفا ضرور ملے گی۔ 313 مرتبہ سورۃ الکوثر کو روزانہ بارش کے پانی پر پڑھ کر کے 313 مرتبہ
पिलाना मुफीद साबित होगा। चुनांचे सूरतुल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान मुक़द्दस की एक सूरत है। पारा नंबर 30 सूरतुल कौसर, सूरत नंबर 108 है, आयत नंबर 1, 2, 3 है। हाफजी कुरान उसके सफ़ा 609 पर इस सूरत को नकल किया है। आप इस सूरत को पढ़ कर के अमल करें। बारिश के मौसम में 313 मरतबा इसको पढ़े रोज़ाना और बारिश के पानी पर दम करके पी ले, तो जो बहनें हमारी इस बीमारी में मुब्तला है इंशाअल्लाह उन्हें जल्द जो है अल्लाह ताला अपनी कुदरत के ज़रिए से शिफा अता फरमाएंगे। मैं इस सिलसिले में बहुत सारी वीडियो में जो मैं बतलाता हूँ, ये मैं पहले कह देता हूँ, ये कोई हदीस में नहीं, कुरान में नहीं, ये उलमा के तजर्बात है। लोग इस पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से शिफा अता फरमाते हैं। इसलिए कोई शायर ये सवाल ना करे कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपको अमल करना है तो आप अमल कीजिए, शिफा अल्लाह की ज़ात देने वाली है। मैं कोई शिरकिया जुमला नहीं बतला रहा हूँ, मैं कुरान मुक़द्दस को पढ़ कर के बतला रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस को पढ़ो, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखो, अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। बाकी कहाँ लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है, ये सवाल में आप ना पढ़िए। आपको जो अमल बतलाए आपको करना है कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी। ये आप इस सवाल और जवाब में ना पढ़ने की कोशिश करें। बहरहाल ये जो मैंने आपके सामने बतलाया इसको वज़ाइफ़ुस सालिहीन में नकल किया है। उसके सफ़ा 123 और 124 पर उन्वान है कसरत हैज़ का इलाज। लिहाजा जो हमारी माएँ बहनें, जो कोई भी बेटियां मुब्तला है इस मर्ज़ में, इस अमल को जारी रखे तो इंशाअल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द शिफा हासिल हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।